اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر ہمارا اکاؤنٹ نمبر دیا گیا ہے، اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں یا پھر گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کے ذریعے سے مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم کا نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ خواتین ریزرویشن بل، مہیلا آرکشن بل آخر لوک سبھا میں پاس ہو گیا۔ بل کے حق میں 454 ووٹ پڑے، اور خبر یہ بھی ہے کہ بل پر عمل تو 2029 ہی میں ممکن ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مہیلاؤں کو بے وقوف بنانے والا ایک بل پھر 2024 سے پہلے لایا گیا تاکہ یہ بھی کہیں نہ کہیں الیکشن میں کام دے۔ اسی لیے بہت سارے اپوزیشن لیڈروں نے صاف طور سے اس کی مخالفت کی۔ خود مایاوتی نے بھی کہا کہ یہ مہیلاؤں کو بیوقوف بنانے والا بل ہے۔ وہیں پر کانگریس اور اپوزیشن پارٹیوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ایک قسم کا ملک کی بہنوں کو، مہیلاؤں کو، خواتین کو دھوکہ ہے۔ وہیں پر اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ خواتین ریزرویشن بل یہ ایک دھوکہ ہے، اور انہوں نے اس کی کھل کر مخالفت کی۔ اور یہی نہیں بلکہ ایک خبر تو یہ بھی آ رہی ہے، دنیش پھوگاٹ جو پہلوان ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت ایک طرف خواتین کے لیے، مہیلاؤں کے لیے بل لا رہی ہے، اور دوسری طرف حکومت بیٹیوں کا دشکرم کرنے والے اور بیٹیوں کو سیکشول ہیرسمنٹ کرنے والے برج بھوشن جو بی جے پی کا ممبر پارلیمنٹ اور قداور نیتا ہے، حکومت ایک طرف مہیلاؤں کا دشکرم اور سیکشول ہیرسمنٹ کرنے والے برج بھوشن کی حفاظت بھی کر رہی ہے، اور ملک کی مہیلاؤں کو خواتین بل لا کر بے وقوف بھی بنا رہی ہے۔ ناظرین، دوسری بڑی افسوسناک خبر ممبئی کے ممبرا سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے کہ ممبرا کے ایک بہت ہی سینئر بزرگ ڈاکٹر شیراز احمد کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ سڑک کے کنارے ان کی لاش ملی۔ بتایا جا رہا ہے کہ قرض کے پیسے مانگنا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو گیا۔ قتل کا ملزم یعنی قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے، اور جتیندر اوہار کا بیان آیا ہے کہ شہر میں لا اینڈ آرڈر نام کی اب کوئی چیز نہیں بچی ہے۔ یعنی شندے فڑنویس بی جے پی سرکار میں ممبئی کا ماحول بڑا خراب ہو گیا ہے، اور شہر میں قانون، لا اینڈ آرڈر کسی قسم کا بچا نہیں ہے۔ خبریں ہیں کہ ڈاکٹر شیراز مرحوم نے وسیم نام کے ایک شخص کو رکشا کا ٹیکس بھرنے کے لیے پیسے ادھار دیے تھے، مگر بار بار وہ تقاضے کے باوجود وسیم واپس نہیں دے رہا تھا۔ تفتیش میں شامل ایک اہلکار نے روزنامہ ممبئی اردو نیوز کو یہ بھی بتایا کہ 44 سالہ وسیم نے ڈاکٹر شیراز کو پیسہ لوٹانے کے بہانے اپنے رکشا میں بٹھایا اور کھروڑی روڈ پر لے جا کر پہلے بے رحمی سے ان کی پٹائی کی، پھر چاپڑ سے وار کیا، اور آخر میں سر پر پتھر دے مارا،
اور آخر ان کی موت ہو گئی۔ ڈاکٹر شیراز کا باقاعدہ ممبرا میں کلینک بھی ہے جس کا بورڈ آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کرو اور مدد کے بعد میں مصیبت مول لو، یعنی مدد کرنا، کسی قرض دار کو پیسہ دے کر اس کی جان چھڑانا، یہ بھی اب وبال جان بن گیا ہے۔ آئیے ناظرین، اتر پردیش کے سماجوادی پارٹی کے قد آور نیتا اعظم خان کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے کہ وہ اعظم خان جن کو یوگی آدتیہ ناتھ نے اپنی ناجائز دشمنیوں کا نشانہ بنایا اور خوب ستایا، آخر اعظم خان کو الہ آباد ہائی کورٹ سے بھی راحت مل گئی ہے۔ بلکہ اعظم خان کے حق میں راکیش ٹکیت کسان نیتا کا بھی بڑا بیان آیا ہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ اور یو پی اور بی جے پی سرکار نے اعظم خان کو بالکل غلط انداز میں پریشان کیا، غلط انداز میں ستایا اور ان پر غلط قسم کے مقدمات درج کیے ہیں۔ اور راکیش ٹکیت نے اکھلیش یادو کو جم کر لتاڑتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسے وقت میں اعظم خان کی مدد کرے، اعظم خان کو بالکل غلط انداز میں پھنسایا گیا ہے اور جس طرح تحقیقات کی گئی اعظم خان کی وہ بھی بالکل ناجائز ہے۔ آئیے ناظرین، بڑی خبر اس وقت میں نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کے گودی آتنکی چینل جنہوں نے ملک میں نفرتیں پھیلانے کا سب سے بڑا کام کیا ہے، ہندو مسلمانوں کو لڑانے کا، دنگے فساد کرانے کا سب سے گھٹیا اور نیچ کام گودی چینلز نے کیا ہے۔ اور پھر ایک موقع ایسا بھی آیا کہ گودی چینلوں کا بہشکار اور بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ بار بار گودی چینلوں کے خلاف سپریم کورٹ ان کو پھٹکار گودی چینلوں کو لگاتی رہی، ڈانٹتی رہی، تھوکتی رہی، مگر گودی چینل بڑے بے شرم ہیں کیونکہ آقا سے اتنے پیسے لے لیے ہیں کہ آقا کی دلالی، ستا کی دلالی کرتے کرتے ان کو ہندو مسلمانوں میں نفرتیں پھیلانے میں مزہ آنے لگا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ یہ ملک کا چوتھا استمبھ اور چوتھا پلر ہے، میڈیا اور پترکاری تھا، لیکن ان گودی چینلوں نے میڈیا اور پترکاریتا کو بھی بدنام کیا۔ آخر خبریں آ رہی ہے کہ جو انڈیا اپوزیشن پارٹی بنی ہے، 27-28 پارٹیوں کی ایک پارٹی بنی ہے، انہوں نے ان کا کھل کر بہشکار کیا۔ اور اب خبریں آ رہی ہے کہ سپریم کورٹ نے بھی ٹی وی چینلز کو یہ کہا کہ ٹی وی چینلز خود پر سخت ضابطے لاگو کریں، ایسا خود سپریم کورٹ نے ٹی وی چینلز کو کہا ہے۔ ایک بڑی خطرناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ حالانکہ یہ خبر یوں سمجھیے کہ باہر کی ہے، فورین کی ہے، کینیڈا کی ہے، لیکن ہندوستان سے اس کا بڑا تعلق ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ خالستان سمرتھن جو سنگٹھن ہے، خالستان حامی جو تنظیم ہے، سکھ فار جسٹس، انہوں نے دھمکی دی ہے کینیڈا میں بسنے والے ہندوؤں کو، یہ کہا ہے کہ ہند نژاد ہندو کینیڈا چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ تشدد کو فروغ دینے کے الزام میں کینیڈا چھوڑ دے۔ اس تنظیم پر بھارت میں 2019 سے بین ہے۔ دھمکی میں کہا گیا ہے کہ خالستانی رہنما ہردیپ سنگھ کے قتل کے بعد کینیڈا میں رہنے والے ہندوستانی نژاد ہندوؤں نے خوشیاں منائی، جشن منایا اور اپنے ملک بھارت کا سمرتھن کیا، حمایت کی۔ یہ بات بدھ کو ہندوستان ٹائمز میں شائع ہونے والی رپورٹ میں کہی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایس ایف جے کے قانونی مشیر ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے جس میں اس سے قابل اعتراض باتیں کرتے دیکھا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہندوستانی ہندو کینیڈا چھوڑ دو، انڈیا چلے جاؤ، آپ نہ صرف بھارت کی حمایت کرتے ہیں بلکہ آپ خالستان کے حامی سکھوں کی تقریر اور ان کی باتوں کو دبانے کی حمایت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے سکھ فار جسٹس نے یہ دھمکی دی ہے کینیڈا میں رہنے والے ہندوستانیوں کو کہ یہاں سے کینیڈا کو چھوڑ کر آپ فوراً چلے جائیں۔ اور خبریں یہ بھی آ رہی ہے کہ ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سخت تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ دونوں ملکوں سے ایک سفارتکار کو ملک بدر کر دیا گیا ہے، یعنی نکال دیا گیا ہے۔ ہندوستانی وزارت خارجہ کی کینیڈا میں مقیم طلبہ اور ہندوستانیوں کے لیے سفری ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے اور سخت احتیاط برتنے کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ یعنی ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان سخت تناؤ پیدا ہو گیا ہے۔ حالانکہ G20 میں کینیڈا کو بلایا گیا مگر حاصل کچھ بھی نہیں ہوا۔ ویسے پورا G20 جس میں 4000 کروڑ شاید خرچ ہوئے ہیں، پورا کے پورا فلاپ شو تھا، بلکہ 2024 کے لیے مودی جی کا اور بی جے پی کا ایک پرچار تھا۔ ایک بڑی خبر اس وقت آ رہی جو افسوسناک خبر ہے اور پورے ملک نے اس پر آواز اٹھانی چاہیے۔
خبر آ رہی ہے کہ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس کے تیسرے دن مہیلا آرکشن بل، مہیلا ریزرویشن بل، خاتون ریزرویشن بل یعنی ناری شکتی وندن ایکٹ پر بحث ہوئی۔ اس سے پہلے لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے صاف طور سے یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آئین کے نسخے سے، سنویدھان سے سوشلسٹ اور سیکولر الفاظ غائب کر دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اس پر سوال اٹھایا ہے، انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئین کے اس نسخے میں جو یہاں پر ہے اس میں سوشلسٹ اور سیکولر الفاظ شامل نہیں ہے۔ آئین کے جو نئے نسخے 19 ستمبر کو ہمیں دیے گئے، جن ہاتھوں میں پکڑ کر ہم پارلیمنٹ کی نئی عمارت میں داخل ہوئے، ان کی تمہید میں سوشلسٹ سیکولر الفاظ شامل نہیں ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ الفاظ 1976 میں ترمیم کے بعد شامل کیے گئے تھے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سنویدھان کو بدلنے کی ناپاک حرکتیں شروع ہو چکی ہے، جو دھیرے دھیرے سامنے آ رہی ہے، اور پورے بھارت کے بھارت واسیوں اور امبیڈکر وادیوں کو میدان میں کھل کر مخالفت میں، ورود میں آنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت دہلی سے جمعیت علماء سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، جمعیت علماء سے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ خبر بھیجی ہے کہ الہ آباد ہائی کورٹ نے ڈاکٹر عرفان سمیت 4 ملزمین کی ضمانتیں الحمدللہ منظور کر لی ہے۔ ملزمین 18 سالوں سے جیل میں بند ہے۔ جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی نے ان کو قانونی امداد دی، فراہم کی، اور مولانا ارشد مدنی کا بھی بیان آیا ہے کہ آخر بے گناہوں کی زندگی سے کھلواڑ کا یہ سلسلہ آخر کب ختم ہوگا۔ خیر، الحمدللہ ان کی ضمانتیں منظور ہوئی۔ اللہ جمعیت علماء ہند کو بہتر صلہ، بہتر بدلہ نصیب فرمائے۔ اور میں آپ تمام سے بھی اپیل کروں گا کہ جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے، یقیناً ہم کوئی بھی اس کام کو نہیں کر پا رہا ہے، نہیں کر سکتا ہے، اس لیے ہمارا آپ کا سب کا فرض ہے کہ جمعیت علماء کے کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے اور جمعیت علماء کی ہر طرح سے مدد کریں، اور اپنے علاقوں میں جمعیت علماء کی تنظیم کو بنائیں اور مضبوط کریں۔ آپ کا پرسنل ڈاکٹر شاویز سیکسولوجسٹ، کسی بھی سیکس کی پرابلم کو لے کر آپ مجھ سے کبھی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو شوگر ہے، بنا انگریزی دوائی، بنا پرہیز کے آپ کا شوگر ختم ہو جاتا ہے، بواسیر، خونی ہو یا مسے والی ہو، نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا بھائی، ابھی کانٹیکٹ۔ آسام کے مکھیہ منتری، جی ہاں، جنہوں نے ہمیشہ اپنی زبان سے، اپنے دل اور دماغ سے مسلمانوں کے خلاف زہری اگلا ہے، مدارس کے بھی سب سے بڑے خبیث دشمن بن چکے ہیں آسام کے مکھیہ منتری، اور ابھی ان کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ 285 طلبہ مدارس میں پڑھتے تو یہ کبھی ڈاکٹر نہیں بن پاتے۔ وزیر اعلیٰ آسام نے کہا کہ ہم نے آسام میں مدرسوں کو بند کر دیا، ہم نے کہا کہ لڑکیوں کو انجینئرنگ اور میڈیکل کی تعلیم دیجیے۔ آسام میں کل 1500 میڈیکل سیٹیں ہیں اور 285 سیٹوں پر مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم انہیں با اختیار بنانے کی بات کرتے ہیں۔ یعنی اس نے اپنی پالیسی کو صحیح بتانے کی کوشش کی، لیکن آسام کے بے وقوف مکھیہ منتری کو ہم بتانا چاہیں گے کہ مدارس کا سسٹم الگ ہے، مدارس میں بھی غریبوں کے بچے پڑھ رہے ہیں اور ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور جو کچھ تم ڈاکٹر بنا رہے ہو یہ تو ہمارے یہاں بھی ہر طرف مسلمان بچے بن رہے ہیں۔ میں مکھیہ منتری سے کہوں گا کہ میں خود مدرسے کا پڑھا ہوا ہوں اور میرے گھر میں 8 ڈاکٹر ہیں، میرے اپنے گھر میں۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے، ابھی کانٹیکٹ۔ راجستھان سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ راجستھان میں الیکشن کی سرگرمیاں، انتخابات کی سرگرمیاں بڑی تیز ہو گئی ہے۔ مودی جی، ملکارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کے اب وہاں پر عوامی جلسے ہوں گے۔ راجستھان میں آئندہ اسمبلی الیکشن کے پیش نظر سیاسی پارٹیوں کے سرگرم ہونے سے انتخابی سرگرمیاں تیز ہونے لگی ہے، اور اگلے 4-5 دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی، کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کھڑگے اور سابق صدر راہل گاندھی جے پور میں عوامی جلسے کریں گے۔ بڑی خبر آ رہی ہے، جی ہاں، آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کا ایک شاندار پروگرام ممبئی میں ہوا، اور خبریں آ رہی ہے کہ ممبئی میں آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن نے
बेलौस खिदमात का एतराफ़ करते हुए जो लोग बेलौस समाज सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनको अवार्ड से नवाजा, जिसमें मोहतरम सोहेल लोखंडवाला को फ़ख्रे इंसानियत अवार्ड 2023 से नवाजा गया। शनिचर 16 सितंबर को जनूबी मुंबई के हज हाउस में मुनक्किद ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन की सालाना मीटिंग के दौरान साबिक MLA डॉक्टर प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला को उनकी समाजी, सकाफती, मिली और तिब्बी खिदमात के एवाज फ़ख्रे इंसानियत अवार्ड से नवाजा गया। उन्हें ये अवार्ड महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर और बीजेपी के MLA राहुल साहब के हाथों दिया गया। डॉक्टर प्रिंसिपल मोहम्मद सोहेल लोखंडवाला ने अपनी ज़िंदगी का सफ़र ज़मीनी सतह से शुरू किया, सख्त हालात को शिकस्त दी और अपना और अपने वालिदैन के साथ मेमन बिरादरी का नाम रोशन किया।